تلنگانہ کے ضلع کھمم میں آوارہ کتوں کے حملے میں کم از کم 5 بچے شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ دونا کنڈا گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب بچے اپنے گھروں کے باہر کھیل رہے تھے۔ اسی دوران آوارہ کتوں کے ایک جھنڈ نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ بچوں کی چیخ و پکار سن کر مقامی رہائشی فوری طور پر موقع پر پہنچے اور کتوں کو بھگا کر بچوں کو بچایا۔ زخمی بچوں کو فوری طور پر علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچوں کو شدید زخم آئے ہیں، جس کے باعث والدین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ بہتر علاج کے لیے انہیں حیدرآباد کے کسی بڑے اسپتال منتقل کیا جائے۔ وہیں مقامی لوگوں نے اس واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ آوارہ کتوں کو پکڑ کر جنگلاتی علاقوں میں لے جا کر چھوڑا جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔ سنگریڈی کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں محکمہ خواتین و اطفال کی جانب سے عالمی یوم خواتین کی تقریبات منعقد ہوئی۔ ڈائریکٹر کلکٹر پی پرونیا اور TGIIC چیئرپرسن نرملا جے پرکاش ریڈی نے تقریب کا افتتاح کیا۔ کلکٹر نے کہا کہ خواتین خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہر مقصد حاصل کر سکتی ہیں۔ حکومت اندرا مہیلا شکتی پروگرام کے ذریعے خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنا رہی ہے۔ تقریب میں نمایاں خدمات انجام دینے والی خواتین ملازمین کو مومنٹو اور اسنادات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر خواتین کو نیوٹریشن کٹس بھی تقسیم کیے گئے اور ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ ضلع کے بیاس آباد کے کاغذ نگر میونسپل چیئرپرسن شاہین سلطانہ نے اپنے ہمراہ وائس چیئرپرسن ڈاکٹر کے انیتا اور میونسپل کمشنر تروپتی کے ساتھ مل کر کاغذ نگر میونسپل چیئرپرسن شاہین سلطانہ نے عالمی یوم خواتین ڈے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہوئے خواتین اور لڑکیوں میں خود اعتمادی میں اضافہ کرنے کی غرض سے کھیلوں کے پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بعدازاں کھیلوں کے مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والی خواتین اور لڑکیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ احاطے بسم اللہ مسجد میٹپلی میں کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی انچارج جواڑی نرسنگ راؤ نے منعقدہ افطار پارٹی میں شرکت کی۔ اس دوران کانگریس پارٹی قائد جواڑی نرسنگ راؤ کی یوتھ نوجوان کی جانب سے استقبال کرتے ہوئے شال پوشی کی گئی۔ اس موقع پر پارٹی قائدین محمد رئیس الدین، محمد مسیم، عبد المقیم کونسلر، عبد اللطیف، محمد شکیل، خواجہ عظیم الدین پاشا کونسلر، معصولہ پروین، کوڑی کنڈلا اجے، شیخ وکیل، محمد انور، عبد الباری، مرزا واجد بیگ، محمد چاند غفور، محمد محسن، محمد طاہر، محمد امتیاز، عبد الکریم، شیخ شان، عبد الحکیم، محمد جاوید، محمد مجاہد، حافظ عبد العزیز، حافظ عبد المتین، محمد ابراہیم، محمد یوسف، محمد عابد، محمد عبد الصمد، محمد قطب، محمد جانی اور دیگر نوجوانوں نے شرکت کی۔ امام خطیب مسجد ہادہ مفتی عبد المعز شاملی نے افطاری کے موقع پر انسانوں کی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ دلی کے بی ایس آباد کے کوٹلہ منڈل مستقر کے گورنمنٹ جونیئر کالج میں جاری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ امتحانات سینٹر کا آج ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے اچانک معائنہ کرتے ہوئے امتحانات سینٹر کے علاوہ امتحانات سے متعلق انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ آج بھینسا کے سب کلکٹر شری سنکیت کمار IAS نے IDOC کانفرنس ہال میں تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ تصوراتی منصوبے پر میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے تیار کردہ تصوراتی پلان کا مسودہ ضلعی سطح کے افسران کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کے آراء اور توقعات معلومات کی گئی۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن میں آج پرجا پالنا پروگرام کے تحت مقامی MPDO ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی کے علاوہ اسٹاف کے ساتھ مل کر سرپور ٹاؤن منڈل کی مختلف سڑکوں اور نالیوں کی صاف صفائی انجام دی۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت کی جانب سے منظور کیے گئے اندرما مکانات کی تعمیراتی کاموں کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے نہایت اہمیت کے ساتھ شروع کیے گئے 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا پروگرام کو اچمپیٹ میونسپلٹی میں مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے، یہ ہدایت ضلع ناگر کنور کے کلکٹر بداوت سنتوش نے میونسپل محکمے کے عہدیداروں کو دی۔ منگل کے روز اچمپیٹ شہر کے 3 وارڈ میں واقع ہندو شمشان گھاٹ میں پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے 99 روزہ پروگرام کے تحت میونسپل عملے کی جانب سے جاری صفائی مہم اور کانٹے دار جھاڑیوں کی صفائی کے کاموں کا ضلع کلکٹر بی سنتوش نے معائنہ کیا۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ شمشان گھاٹ میں موجود کانٹے دار جھاڑیوں اور غیر ضروری پودوں کو ہٹا کر صفائی کو یقینی بنایا جائے اور آخری رسومات کے لیے آنے والے عوام کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو، اس کے لیے مناسب راستوں اور سہولتوں کا انتظام کیا جائے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر مائنرٹی فنکشن ہال میں تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے یونٹ کی جانب سے افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے
आसिफाबाद बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद अहमद, कागजनगर बल्दिया साबिक चेयरमैन शेख दस्तगीर, मुस्लिम माइनॉरिटी कायद मोहम्मद निसा और TUWJ जिले सदर अब्दुर्रहमान ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम सहाफ़ी बरादरी भी मौजूद थी। जिले मंचियाल के चिनूर में सावित्री बाई फुले की यौम बरसी तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। मुजस्सिमे पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया और कहा कि ख़वातीन जिसने लड़कियों की तालीम के लिए जिद्दोजहद की थी और बुराइयों के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तेलंगाना जागृति सभा कविता ने ऐलान किया है कि खम्मम जिले के वेलगुमटला इलाके में मकानात की मिसमारी से मुतासिर गरीब खानदानों को इंसाफ मिलने तक उनकी गैब न भूख हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन उनकी भूख हड़ताल को पुलिस ने खत्म करवा दिया। जिले मंचियाल के चिनूर बल्दिया के 18 वार्ड काउंसलर शिवा कृष्णा ने म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि बीजेपी से 18 वार्ड में कामयाबी हासिल की थी। म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के अलावा दीगर काउंसलर से उनका अपना ओहदा संभालने पर मुबारकबादी पेश की। LRD के मंडल लिंगमपेट कांग्रेसी कायद फतेहुद्दीन ने रुकन असेंबली मदन मोहन की खुसूसी दिलचस्पी से आंगनवाड़ी सेंटरों की इमारतों के लिए फंड मंजूर करने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा मदन मोहन की क़यादत में LRD तरक्की की सिमत गामज़न है। निजामाबाद के मोहल्ला फुलांग में जारी वोटर सर्वे के सिलसिले में अवाम की सहूलत के लिए समाजी कारकुन नदीम अहमद की जानिब से 2002 की वोटर लिस्ट के प्रिंट्स फ्राहम किए जा रहे हैं। इस इक़दाम का मकसद मोहल्ले के अवाम को अपने वालिद या वालदा के नाम से वोटर तफसीलात मालूम करने और सर्वे के अमल को आसान बनाना है। फुलांग के सर्वे मराकिज़ पर बड़ी तादाद में अवाम पहुँच रहे हैं और वोटर लिस्ट की जाँच में मसरूफ़ हैं। LRD सोशल वेलफेयर बॉयज स्कूल में महकमे खैर अफसरान DFO सुधाकर टाउन फायर ऑफिसर विनोद कुमार ने तलबा को आतिश ज़दगी के हादसा से महफूज रखने के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके उन्हें मुख्तलिफ मशवरे देते हुए आतिश ज़दगी हादसा से बचने के इक़दामात से वाकिफ़ करवाया और आग लगने पर किए जाने वाले अहम उसूलों को भी समझाया। इस मौके पर नागेश्वर राव वाइस प्रिंसिपल निवास और दूसरे मौजूद थे। सरबराह साबिक पार्लियामेंट कविता ने खम्मम के वेलगुमटला में भूदान अराजी पर कायम गरीब खानदानों के मकानात में इस्तेमाल की जाने के खिलाफ लोकसभा अपोजिशन कायद राहुल गांधी को मकतूब रवाना करते हुए मुदाखलत का मुतालबा किया। LRD RDO प्रभाकर ने आज मुकामी गवर्नर में जुड़े कॉलेज में चल रहे इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का दौरा करते हुए मुआयना किया। सेंटर पर फराहम सहूलतों का भी जायजा लिया और मुख्तलिफ हिदायत भी दी। हुकूमत की जायज़ से बावखात तौर पर शुरू किए गए 99 दिनों के प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम के तहत करीमनगर 26वें डिवीजन के मुकामी अर्बन हेल्थ सेंटर में मुनक़्क़िदा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कॉर्पोरेटर डॉक्टर अंजन कुमार ने किया। इस मौके पर साबिक कॉर्पोरेटर जी कल्याणी सिवाज भी थे। मेडिकल कैंप के मुंतज़िमीन में UPSC मेडिकल ऑफिसर अलिखिया के अलावा डॉक्टर भरत, डॉक्टर V, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर माधुरी और दूसरे भी मौजूद थे। कॉर्पोरेटर डॉक्टर अंजन कुमार ने खिताब किया और हुकूमत के अवामी फलाही बहबूद और जमाजाह तरक्की को बहुत सताइश की। LRD म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा सिकात ने आज वार्ड नंबर 10 में इंदिरा मकानात मंजूर होने वाले मुस्तहक़ अफराद के मकानात की आंखों से अपनी निगरानी में मार्किंग करवाई और प्रोसीडिंग कॉपी मुस्तहक़ीन के हवाले करते हुए मुस्तहक़ीन गरीब को इंदिरा मकान मंजूर करने का तयक़्क़ुन दिया। निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी की जानिब से खिले रोड पर रोजेदारों के एजाज में दावत का इफ्तार का एहतमाम किया गया था। बड़ी तादाद में अवाम और सियासी कायदीन ने दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने खिताब किया और कहा हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद इसकी ताकत है। उन्होंने कहा गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने हुए कांग्रेसी पार्टी मुल्क भर में भाईचारे और तरक्की के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर, सदरची उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान मेर इमरानी, जिले कांग्रेस नागेश रेड्डी, कॉर्पोरेटर अबूद बिन हमदान, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद नईम और दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
مسجد رحمانیہ بعد نماز مغرب کارپوریٹر نعیم شہران کی قیادت میں منعقدہ تقریب میں صدر پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڈ، گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبی نے مصلیان مسجد اہلیان محلہ کو رمضان کا تحفہ حکومت کی جانب سے تقسیم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہیش کمار گوڈ نے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکبادی پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا حکومت کی جانب سے اقلیتوں کی بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ضلع ایس پی ایم راجیش چندرا کے مطابق کامرڈی پولیس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر ماہ اوسطاً 100 سے زائد موبائل فون برآمد کر کے متاثرین کے حوالے کر رہی ہے۔ رواں سال اب تک تقریباً 40 لاکھ روپے مالیت کے 250 موبائل فونز بازیاب کروائے گئے، جبکہ گزشتہ 30 دنوں میں خصوصی مہم کے دوران 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے 123 موبائل فونز برآمد ہوئے۔ ایس پی نے بتایا کہ CEIR پورٹل کے آغاز سے اب تک ضلع میں مجموعی طور پر 4531 موبائل فون کا سراغ لگایا گیا۔ تقریباً 7 کروڑ 25 لاکھ روپے مالیت کے فون متاثرین کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ حالیہ بلدیہ انتخابات کے دوران پائے جانے والے تمام سیاسی بھید بھاؤ سے بالا تر ہو کر عادل آباد کی ترقی کے لیے متحدہ طور پر عوام کی خدمات انجام دینے کا نومنتخب مجلس بلدیہ کونسلرز کو عادل آباد رکن اسمبلی پائل شنکر نے مشورہ دیا۔ موصوف عادل آباد کے مجلس بلدیہ دفتر میں اراکین بلدیہ کے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ LID مڈ ڈے میل ایجنسی ذمہ دار تحصیلدار پریم کمار کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے زیر التوا بلز کو منظور کرنے اور 10,000 روپے تنخواہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ہیملتا امبوا، انجوا بسوا، سنگیا نائک، رمیش رامرو، سائلو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ بھارت بدھ سنگم BSI ضلع نظام آباد کی جانب سے مہا بدھی مہا وہار کی مکمل آزادی اور اس کی بحالی کے مطالبے کے تحت جاری تحریک کے سلسلے میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ بتایا گیا کہ بدھ گیا میں واقع مہا بدھی مہا وہار کی آزادی کے لیے جاری تحریک کو 400 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اسی کے پیش نظر بدھ برادری میں اس مسئلے کو لے کر مسلسل بیداری پیدا کی جا رہی ہے۔ سلسلہ میں BIS کی جانب سے افطار پارٹی منعقد کی گئی تھی، جس میں BRS قائد KTR نے بھی شرکت کی۔ کوٹگیر منڈل میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر خواتین کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی اور تعلیمی سماجی خدمات کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے والے خواتین کو خصوصی طور پر سراہا گیا، انہیں اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں شریک موجود افراد نے خواتین کی خدمات کی بھرپور ستائش کی اور کہا معاشرے کی ترقی میں خواتین کی خدمات اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ بودھن کے بلدی حلقے نمبر 1 اور 19 میں پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے تحت مچھروں کی روک تھام کے لیے دوا کا چھڑکاؤ کیا گیا اور اسی طرح اطراف اکناف میں آگ لگاتے ہوئے جنگلی درختوں جھاڑیوں کو ہٹایا گیا۔ میونسپل عملہ نے عوام کو صاف ستھرا ماحول کرنے اور مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں کو روکنے کے مقصد سے مہم چلائی۔ ضلع منچیار کے چینو BIS کے سابق MLA منچیار BIS پارٹی کے صدر بلگا سمن سے آج نوجوان BRS لیڈر سید ارشاد علی نے ملاقات کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ CPI-ML قائد آن جہانی کامریڈ سبھاش چندر بوس کی 10ویں برسی کے موقع پر CPI-ML مواصلائن کی جانب سے بودھن کے ہیڈ پوسٹ آفس کے قریب ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بودھن ڈویژن کے اسسٹنٹ سیکریٹری B ملیش نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کامریڈ رائلا سبھاش چندر بوس نے اپنی تمام زندگی انقلابی تحریک کے لیے وقف کر دی تھی۔